بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک عام سی رات میری پوری زندگی کو بدل کر رکھ دے گی۔ میں صرف ایک کھیل کھیل رہی تھی، ایک معصوم سا کھیل جسے بچے بھی کھیلتے ہیں، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ چھپن چھپائی نہیں بلکہ تقدیر کے ساتھ ایک ایسا کھیل تھا جس میں جیت یا ہار میرے اختیار میں نہیں تھی۔ وہ رات سرد تھی، ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی اور ہم سب کزنز حویلی کے بڑے صحن میں کھیل رہے تھے۔ ہنسی مذاق چل رہا تھا اور سب کی کوشش یہی تھی کہ بہترین جگہ پر چھپے تاکہ پکڑے نہ جائیں۔ میں ہنستے ہوئے اندر بھاگی اور ایک کونے میں نظر پڑی، ایک بڑی پرانی رضائی جو ایک صندوق کے اوپر رکھی ہوئی تھی۔ یہ بہترین جگہ ہوگی، میں نے دل میں سوچا اور جلدی سے اس کے اندر گھس گئی۔ رضائی میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے میں کسی اور جگہ پہنچ گئی ہوں۔ اندر گھپ اندھیرا تھا، مگر ماحول میں ایک الگ سی مہک تھی، جیسے پرانی کتابوں اور جلتے ہوئے عود کی خوشبو ملی ہو۔ میرا دل دھڑکنے لگا، مگر میں نے خود کو تسلی دی کہ یہ محض وہم ہے۔ میں نے کان لگا کر باہر کی آوازیں سننے کی کوشش کی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ باہر کا شور مدھم ہوتا جا رہا تھا۔ میرے کزنز کے کہکے، ان کے دوڑنے کی آوازیں، سب کچھ جیسے دور ہوتا جا رہا تھا، جیسے میں کوئی اور ہی جگہ پہنچ گئی ہوں۔ پھر اچانک رضائی کے اندر سرگوشی کی ہلکی سی آواز ابھری، تم نے میری دنیا میں قدم رکھ دیا ہے۔ میرا سانس اٹک گیا۔ یہ آواز، یہ کوئی جانی پہچانی آواز نہیں تھی۔ میں نے تیزی سے باہر نکلنے کی کوشش کی، مگر میرے جسم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے ہلکی سی چیخ کے ساتھ کہا، مگر میرے الفاظ جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں نے صرف رضائی کے اندر چھپنے کی غلطی نہیں کی تھی، بلکہ میں ایک ایسی حقیقت میں داخل ہو چکی تھی جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ میرے جسم میں جیسے جان ہی نہ رہی ہو۔ میں نے اپنی پوری طاقت لگا کر حرکت کرنے کی کوشش کی، مگر میرے ہاتھ پیر جیسے شل ہو چکے تھے۔ سانسیں اکھڑنے لگی اور دل کسی طوفانی گھوڑے کی طرح سینے میں دھڑکنے لگا۔ یہ کیا تھا؟ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا تھا؟ میں نے آنکھیں سختی سے بند کر لی، خود کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں وہم کا شکار ہو رہی ہوں، مگر جیسے ہی میری پلکیں لرزتے ہوئے اوپر اٹھی، مجھے لگا کہ میں کسی اور ہی دنیا میں ہوں۔ رضائی کے اندر اب مکمل اندھیرا تھا، اتنا گہرا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اب میں سب کچھ محسوس کر سکتی تھی۔ مجھے اپنے ارد گرد ہوا کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی بالکل قریب کھڑا ہو، میری سانسیں سن رہا ہو۔ پھر اچانک کسی نے ہلکی سی سرگوشی کی، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ میں نے زور سے چیخنا چاہا، مگر آواز جیسے گلے میں گھٹ کر رہ گئی ہو۔ پھر ایک اور سرگوشی، اب کی بار زیادہ قریب، زیادہ گہری، تم نے میری دنیا میں قدم رکھ دیا ہے اور اب یہ تمہیں جانے نہیں دے گی۔ میری آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ میں نے جتنی طاقت تھی اتنی لگا کر خود کو رضائی سے باہر نکالنے کی کوشش کی، اور پھر جیسے ہی میں نے جھٹکے سے باہر قدم رکھا، میں اپنے کمرے میں تھی۔ میرا بستر، میرا کمبل، وہی چھت، وہی دیواریں۔ میں نے تیزی سے ارد گرد دیکھا، کمرہ بالکل نارمل لگ رہا تھا، مگر میرا دل ابھی تک زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ کیا میں خواب دیکھ رہی تھی؟ میں نے اپنے ہاتھ دیکھے، وہ معمول کے مطابق تھے، مگر میری انگلیوں میں ایک عجیب سی ٹھنڈک رچی ہوئی تھی، جیسے میں کسی برف کی چادر کو چھو کر آئی ہوں۔ مگر سب سے عجیب بات تب ہوئی جب میں نے اپنے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہاں وہی رضائی پڑی تھی جو میں نے اندر جا کر چھوڑی تھی۔ میں نے تو اسے صندوق پر چھوڑا تھا، پھر یہ یہاں کیسے آئی؟ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں نے جو کھیل شروع کیا تھا وہ محض چھپن چھپائی نہیں تھی، میں کچھ اور ہی کھیل رہی تھی، اور یہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ میں نے زور سے آنکھیں بند کر لی، جیسے ایسا کرنے سے حقیقت بدل جائے گی، جیسے یہ رضائی وہاں سے غائب ہو جائے گی۔ مگر جب میں نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو وہ وہیں پڑی تھی، میرے دروازے کے قریب، ایک بے جان مگر پراسرار وجود کی طرح۔ میری سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ یہ محض میرا وہم ہے، میں رات کے اندھیرے میں زیادہ سوچ رہی ہوں، مگر میرے دل کی دھڑکنیں کسی اور کہانی کا اشارہ دے رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے بستر سے پیر نیچے رکھے اور دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ قدم بھوجل تھے، جیسے کوئی نادیدہ طاقت مجھے روک رہی ہو۔ جیسے ہی میں نے جھک کر رضائی کو چھونے کی کوشش کی، ایک تیز جھونکا آیا اور میرے کمرے کی کھڑکیاں زور سے بجنے لگیں۔ میں سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ پھر اچانک ہوا میں کچھ بدلا، جیسے کمرے کی فضا مزید بوجھل ہو گئی ہو۔ ہوا رک سی گئی اور ہر چیز جیسے خاموش ہو گئی ہو، اور پھر
آخر کار تمہیں ہوش آ ہی گیا۔ ایک بھاری گونجتی ہوئی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ میرا پورا جسم کانپ گیا۔ یہ آواز کمرے میں کہیں نہیں تھی، بلکہ یہ میرے اندر گونج رہی تھی، جیسے کسی نے میرے خیالات میں قدم رکھ دیا ہو۔ کون ہے؟ میں نے بمشکل کہا، مگر میری اپنی آواز جیسے مجھ سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ ہوا میں ایک غیر مرئی طاقت کا احساس ہونے لگا، جیسے کوئی بہت قریب کھڑا ہو مگر نظر نہ آ رہا ہو۔ پھر میرے کمرے میں روشنی ایک لمحے کے لیے مدھم ہوئی اور میں نے اپنے سامنے کسی کو کھڑے دیکھا، لمبا قد، سنہری آنکھیں، سیاہ لباس، جو ہوا میں ہلکی ہلکی سرسراہٹ کر رہا تھا۔ اس کی موجودگی میں ایک ایسا رعب تھا کہ میرا دل کسی انجانے خوف سے دہلنے لگا۔ میں زمار ہوں، وہ آہستہ سے بولا، مگر اس کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجنے لگی۔ شہنشاہ جنات۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، جیسے میری روح میری گرفت سے نکلنے والی ہو۔ میں نے خود کو روکنے کی کوشش کی، مگر میری سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ پھر ایک آخری سرگوشی میرے کانوں میں اتری، تم نے میری دنیا میں قدم رکھ دیا ہے ماہین، اب واپسی ممکن نہیں۔ مجھے لگا جیسے میرا وجود خلا میں معلق ہو گیا ہو، جیسے میں اپنی جگہ پر کھڑی نہیں بلکہ کسی اور ہی دنیا میں تیر رہی ہوں۔ کمرہ، دیواریں، فرش، سب کچھ دھندلا پڑ چکا تھا اور میرے سامنے وہ کھڑا تھا، زمار، شہنشاہ جنات۔ اس کی آنکھیں، میں نے ایسی آنکھیں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، سنہری، گہری اور ایسی کہ اگر زیادہ دیر دیکھ لیتی تو شاید میں خود کو ہمیشہ کے لیے کھو دیتی۔ یہ خواب ہے نا؟ میری آواز لرز رہی تھی۔ زمار کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، مگر وہ مسکراہٹ سرد تھی، بے حد پراسرار۔ اگر یہ خواب ہوتا تو تم جاگ چکی ہوتی ماہین، مگر تم ابھی بھی یہی ہو، میرے سامنے۔ میرا دل ایک پل کے لیے جیسے رک گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے بمشکل اپنے الفاظ پر قابو پایا۔ زمار نے ایک قدم میری طرف بڑھایا اور میں خود بخود پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی موجودگی اتنی طاقتور تھی کہ میرے لیے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ تم نے میری دنیا میں قدم رکھا ہے اور میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے۔ زمار کی آواز سرگوشی کی مانند تھی، مگر اس میں ایک ایسا حکم چھپا تھا جسے نظر انداز کرنا ناممکن تھا۔ اب تم چاہو بھی تو مجھ سے پیچھا نہیں چھڑا سکتی۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر میری آواز مدھم پڑ گئی۔ زمار نے میری طرف دیکھتے ہوئے سر جھکایا، جیسے وہ مجھے جانچ رہا ہو۔ واقعی تم نے میری رضائی میں قدم رکھا، تم نے میری مہر کو چھوا، اور تم کہہ رہی ہو کہ تم نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ مہر؟ کیسی مہر؟ زمار نے ایک ہلکی سی آہ بھری، جیسے میں بہت ناسمجھ ہوں۔ پھر اس نے آہستہ سے ہاتھ بلند کیا اور میری آنکھوں کے سامنے وہی سنہری مہر نمودار ہو گئی جو میں نے رضائی میں محسوس کی تھی۔ میری سانسیں رک گئیں۔ یہ میں نے نہیں لی۔ میں نے بے اختیار پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ زمار کی آنکھوں میں پراسرار چمک تھی۔ نہیں ماہین، تم نے یہ لی نہیں، یہ خود تمہارے پاس آئی ہے، اور اس کا مطلب تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ میرے دل میں خوف اور تجسس کی لہر ایک ساتھ دوڑ گئی تھی۔ یہ سب کیا تھا اور میں کس چیز میں الجھ چکی تھی؟ میں نے زور سے آنکھیں بند کر لی، جیسے ایسا کرنے سے سب کچھ غائب ہو جائے گا، مگر جب میں نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو میں اپنے بستر پر تھی، پسینے میں شرابور، سانس بے ترتیب اور ہاتھ اب بھی لرز رہے تھے۔ کیا یہ سب حقیقت تھا یا محض ایک بھیانک خواب؟ میں نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی۔ کمرے کی ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ دروازہ بند تھا اور وہ خوفناک سنہری مہر کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ یہ خواب تھا۔ میں نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی، بس ایک برا خواب، مگر دل جانتا تھا کہ یہ جھوٹ تھا۔ اگلے دن میں یونیورسٹی گئی تو سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، مگر میرے اندر کی بے چینی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میری نظریں بار بار ارد گرد گھوم رہی تھی، جیسے کسی انجانے وجود کی تلاش میں ہوں۔ تبھی ارمان میرے قریب آیا۔ ماہین، کیا ہوا ہے؟ تم پچھلے 2 دن سے عجیب لگ رہی ہو۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ارمان میرا منگیتر تھا، وہ شخص جو ہمیشہ میرا محافظ رہا تھا، جو مجھے سب سے زیادہ جانتا تھا، مگر میں اسے یہ سب کچھ کیسے بتاتی؟ کچھ نہیں، بس نیند پوری نہیں ہوئی، میں نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ ارمان نے میری آنکھوں میں جھانکا، جیسے میرے جھوٹ کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ماہین، تم کچھ چھپا رہی ہو، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے نظریں چرا لیں، بس کچھ عجیب خواب آ رہے ہیں۔ کیسے خواب؟ میں ہچکچائی۔ کیا میں اسے زمار کے بارے میں بتا سکتی تھی؟ بس ویسے ہی، کوئی خاص بات نہیں۔ مگر ارمان کی آنکھوں میں وہ پریشانی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ماہین، اس نے دھیرے سے کہا، کچھ چیزیں صرف خواب نہیں ہوتی۔
میرا دل زور سے دھڑکا کہ کیا مطلب؟ ارمان نے گہری سانس لی جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہو مگر رک گیا۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، بس احتیاط کرنا، ٹھیک ہے؟ میں نے سر ہلایا مگر ایک عجیب سا احساس میرے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ کیا ارمان کو بھی کچھ پتا تھا یا صرف اتفاق تھا؟ اور اگر یہ اتفاق تھا تو اس کی آنکھوں میں وہ عجیب سی پریشانی کیوں تھی؟ میرے اندر کئی دنوں سے ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کوئی نادیدہ بوجھ میرے ساتھ چل رہا ہو، جیسے کوئی ہر پل مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہو۔ میں جہاں بھی جاتی مجھے لگتا کہ کوئی میرے پیچھے موجود ہے، کوئی جو نظر نہیں آتا مگر میں اس کی موجودگی کو محسوس کر سکتی تھی۔ پہلے پہل میں نے اسے وہم سمجھا، شاید یہ سب کچھ زمار سے ملنے کے بعد میرے دماغ کا کھیل تھا، مگر پھر یہ سب حقیقت بننے لگا۔ رات کا وقت تھا اور میں اپنے کمرے میں تنہا بیٹھی تھی۔ بستر کے قریب رکھی میز پر ایک پرانی کتاب پڑی تھی جس کے زرد صفحات ہوا کی ہلکی سی سرسراہٹ سے ہل رہے تھے۔ کھڑکی سے چاندنی اندر آ رہی تھی اور کمرے میں ایک پراسرار سا ماحول بن چکا تھا۔ میں نے بے خیالی میں آئینے کی طرف دیکھا اور وہیں میرے دل کی دھڑکن رک گئی۔ آئینے میں میرے پیچھے ایک سایہ تھا۔ میں نے تیزی سے پیچھے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میرا پورا جسم سن ہو چکا تھا۔ میں نے دوبارہ آئینے میں جھانکا اور میری ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ سایہ اب بھی وہیں تھا۔ میں نے ہمت کر کے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ کون ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا مگر اچانک کمرے میں موجود ہر چیز تھوڑی تھوڑی ہلنے لگی، جیسے کسی نادیدہ طاقت نے ہوا کو بوجھل کر دیا ہو۔ میرے ہاتھ برف کی مانند ٹھنڈے ہو گئے۔ میں نے ایک قدم پیچھے ہٹایا اور تبھی وہ سایہ ہلنے لگا۔ یہ پہلے ایک دھندلے وجود کی طرح تھا مگر اب یہ آہستہ آہستہ کسی انسانی شکل میں ڈھل رہا تھا۔ پھر ایک سرگوشی گونجی، تمہیں لگتا تھا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ میرے پورے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ یہ آواز میں اسے پہچانتی تھی۔ زمار، میں نے سرگوشی کی۔ سایہ مزید واضح ہونے لگا اور پھر وہ وہیں تھا، زمار، وہی سنہری آنکھیں، وہی تاریکی میں گھرا وجود، مگر آج اس کے چہرے پر ایک الگ شدت تھی، جیسے وہ کسی فیصلے پر پہنچ چکا ہو۔ تم جہاں بھی جاؤ گی میں وہاں ہوں گا، زمار نے دھیرے مگر گہرے لہجے میں کہا۔ تم مجھے چاہو یا نہ چاہو مگر میں تمہیں چاہتا ہوں ماہی، اور تمہیں یہ ماننا ہوگا کہ تم اب میری دنیا سے الگ نہیں رہ سکتی۔ میرا دل جیسے کسی برف کی تہہ میں قید ہو گیا۔ یہ سب غلط ہے زمار، تم مجھے دھمکا رہے ہو، میں نے ہمت کر کے کہا مگر میری آواز بے حد کمزور لگ رہی تھی۔ زمار نے نرمی سے مسکرا کر کہا، نہیں ماہی، یہ دھمکی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے احساس ہوا کہ زمار کی محبت محض الفاظ نہیں بلکہ ایک حقیقت تھی جس سے میں کبھی نہیں بچ سکتی۔ یونیورسٹی سے واپس آ کر میں نے خود کو مصروف رکھنے کی پوری کوشش کی مگر میری بے چینی تھی کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ زمار کی وہ سنہری آنکھیں، اس کی گونجتی آواز، وہ مہر، یہ سب کچھ میرے ذہن میں کسی آسیب کی طرح بس چکا تھا۔ کیا واقعی میں نے کوئی حد پار کر لی تھی؟ کیا میں کسی ایسی دنیا سے جا ٹکرائی تھی جس کے دروازے عام انسانوں کے لیے بند ہوتے ہیں؟ رات کو نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں کروٹیں بدلتی رہی مگر بے سود۔ کمرے میں گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی جیسے ہوا میں کوئی غیر مرئی بوجھ شامل ہو۔ پھر کمرے کی کھڑکی ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھلی۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں نے آہستہ سے سر گھما کر دیکھا مگر کھڑکی کے باہر کچھ بھی نہیں تھا، نہ ہوا نہ کوئی پرچھائی، لیکن میں جانتی تھی کوئی تھا۔ میرے اندر کی آواز چیخ رہی تھی کہ میں بستر سے نہ نکلوں، کہ میں آنکھیں بند کر کے لیٹی رہوں، مگر نہ جانے کس طاقت کے زیر اثر میں آہستہ سے کھڑی ہو گئی۔ قدم بے اختیار کھڑکی کی طرف بڑھنے لگے۔ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یہ وہی آواز تھی، وہی گونجتی اتھاہ گہرائیوں سے آتی سرگوشی۔ میری سانسیں تیز ہو گئیں۔ زمار، ہوا میں ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی، جیسے کسی نے اپنا وجود مجھ پر ظاہر کیا اور پھر وہ سامنے تھا، لمبا قد، چمکدار سیاہ لباس جو کسی جادوئی دھاگے سے بنا لگتا تھا، اور وہ آنکھیں جو ایک پل میں خوف بھی دے سکتی تھی اور سحر میں بھی جکڑ سکتی تھی۔ میں تمہیں محسوس کر سکتی ہوں، میں نے ہلکی سرگوشی میں کہا۔ زمار نے سر جھکایا، جیسے میری بات میں چھپا خوف محسوس کر رہا ہو، کیونکہ تم اب میری دنیا کا حصہ بن چکی ہو۔ تم نے وہ دروازہ کھول دیا ہے جو بند رہنا چاہیے تھا۔ لیکن میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے بے بسی سے کہا۔ زمار کی مسکراہٹ پراسرار تھی۔ یہی تو مسئلہ ہے ماہی، تم نے کیا یا نہیں اب کوئی فرق نہیں پڑتا، تم میرے نام لکھی جا چکی ہو۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔
زمار کے الفاظ ہوا میں لرزتے رہے، مگر میرے اندر جیسے طوفان مچ گیا تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ دل چاہا کہ چیخ کر کہوں کہ یہ سب جھوٹ ہے، کہ میں ابھی بھی آزاد ہوں، مگر میری زبان بند تھی۔ یہ سب غلط ہے، میں نے آخر کار بمشکل کہا۔ میں نے کسی معاہدے پر دستخط نہیں کیے، نہ میں نے تمہیں بلایا، نہ میں نے۔ زمار نے نرمی سے میری بات کاٹ دی۔ کچھ رشتے دستخطوں سے نہیں بنتے ماہین، کچھ رشتے وقت کی دھول میں پہلے سے لکھے ہوتے ہیں۔ تم چاہو یا نہ چاہو تم اب میری دنیا کا حصہ ہو۔ مجھے لگا جیسے زمین میرے پیروں تلے سے لرز رہی ہو۔ میں نے جھٹکے سے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر میرے ارد گرد کی فضا بوجھل ہو چکی تھی، جیسے ہوا بھی زمار کے اختیار میں ہو۔ یہ سب خواب ہے، میں نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ یہ بس ایک خواب ہے، کاش ایسا ہوتا۔ زمار کی سرگوشی گونجی، اور اگلے ہی لمحے وہ وہاں نہیں تھا۔ اگلے دن میں یونیورسٹی نہیں گئی، دل بوجھل تھا، ذہن الجھا ہوا۔ میں گھر سے باہر نکلی اور بے مقصد گلیوں میں چلنے لگی۔ شاید یہ امید تھی کہ تازہ ہوا میرے دماغ میں چھپا خوف نکال دے گی۔ پھر اچانک میں نے راستے میں ایک اجنبی کو کھڑے دیکھا۔ وہ ایک درویش تھا، گرد آلود لباس، الجھے ہوئے بال، مگر آنکھوں میں وہی چمک جو کئی راز اپنے اندر سموئے ہوئے ہو۔ اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا، ایک عجیب سا تبسم اس کے لبوں پر آیا۔ بہت دیر کر دی بچی، وہ دھیمی مگر گونجتی ہوئی آواز میں بولا۔ میں رک گئی، دل ایک بار پھر تیز دھڑکنے لگا۔ آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ درویش نے سر ہلایا۔ جو سایہ تمہارے ساتھ ہے وہ محبت بھی ہے اور بربادی بھی۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ کون سا سایہ؟ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، حالانکہ دل جانتا تھا کہ وہ کس کی بات کر رہا ہے۔ درویش نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں جانے دے گا؟ میرے ہاتھ پیر سن ہو گئے۔ کون؟ درویش نے ایک قدم قریب آ کر سرگوشی میں کہا۔ شہنشاہ جنات، زمار۔ اور میرے دل میں ایک خوفناک یقین جاگ اٹھا، یہ سب حقیقت تھی۔ درویش کے الفاظ جیسے میرے دماغ میں گونجنے لگے۔ میں ساکت کھڑی اسے دیکھتی رہی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کا چہرہ پراسرار تھا، آنکھوں میں صدیوں کا علم اور رازوں کی گہرائی تھی۔ تم جانتے ہو اسے؟ میں نے بمشکل سوال کیا۔ درویش نے دھیرے سے سر جھکایا، جیسے کسی بھاری بوجھ کو تسلیم کر رہا۔ زمار صرف ایک جن نہیں ہے بچی، وہ ان میں سے ہے جنہیں شہنشاہ کہا جاتا ہے، جن کے حکم پر ہزاروں سر جھکتے ہیں اور جن کے فیصلے وقت کی لکھی ہوئی تقدیر بن جاتے ہیں۔ میری سانس رکنے لگی۔ لیکن وہ میرے پیچھے کیوں آیا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے اس کا؟ درویش نے میری طرف گہری نظروں سے دیکھا، جیسے میرے سوال کا جواب میرے اندر ہی چھپا ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، کیونکہ تم نے اس کی دنیا کا دروازہ کھول دیا ہے۔ کیا؟ میں نے بے یقینی سے سر جھٹکا۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ درویش کی مسکراہٹ افسوس بھری تھی۔ یہ ہمیشہ اتفاق نہیں ہوتا بچی، کچھ دروازے صدیوں تک بند رہتے ہیں، مگر جب وقت آتا ہے تو وہ کسی ایک لمحے میں کھل جاتے ہیں۔ کہ کون سا دروازہ؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ درویش نے ہوا میں ہاتھ لہرایا اور اچانک میرے ارد گرد سب کچھ دھندلا ہونے لگا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میں کسی اور جگہ کھڑی ہوں، کسی قدیم پراسرار مقام پر جہاں ہر چیز ساکت تھی، مگر فضا میں کوئی پوشیدہ طاقت بہہ رہی تھی۔ پھر اچانک میرے سامنے ایک بہت بڑا سیاہ دروازہ نمودار ہوا۔ یہ میری زبان لڑکھڑا گئی۔ یہ وہی دروازہ ہے جو تم نے کھولا تھا۔ درویش کی آواز ہوا میں گونجی، وہی دروازہ جو عام آنکھوں سے نظر نہیں آتا، مگر جس کے کھلتے ہی دو دنیا آپس میں جڑ جاتی ہیں۔ میرے قدم پیچھے ہٹنے لگے، مگر جیسے ہی میں نے ایسا کیا، دروازے کی سیاہی میں ایک پرچھائی ہلنے لگی۔ پھر ایک جانا پہچانا مگر سرد اور طاقتور لہجہ ابھرا۔ تم بھاگ نہیں سکتی ماہین، یہ دروازہ تمہاری مرضی سے نہیں، میرے حکم سے کھلا تھا۔ زمار وہاں تھا اور میں جان گئی کہ اب واپسی ممکن نہیں تھی۔ زمار کی آواز جیسی میری روح میں اتر گئی۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے اس سیاہ دروازے کو دیکھا جو میرے سامنے کھلا تھا، جیسے کسی دوسری دنیا کا راستہ ہو۔ میرے اندر ایک انجانا خوف سر اٹھانے لگا۔ یہ سب ختم کرو زمار، میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے تمہیں نہیں بلایا، میں نے کوئی دروازہ نہیں کھولا۔ زمار کی سنہری آنکھوں میں ایک پراسرار چمک ابھری۔ تمہیں لگتا ہے کہ سب کچھ تمہارے اختیار میں ہے ماہین، کچھ فیصلے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے، تم چاہو یا نہ چاہو۔ یہ دروازہ کھل چکا ہے اور اب تمہیں اپنی قسمت کا سامنا کرنا ہوگا۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، مگر میرے قدم جیسے زمین میں جم گئے تھے۔ پھر اچانک میری کمر پر کسی نے سخت گرفت جمائی۔
میں چونک کر پیچھے مڑی اور ارمان کو وہاں کھڑا دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ارمان، مگر اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ نہیں تھی جو ہمیشہ مجھے تسلی دیتی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور اس کے ہونٹوں پر عجیب سی تلخ مسکراہٹ تھی۔ یہ مت کہو کہ تمہیں اس سب کا اندازہ نہیں تھا ماہین۔ ارمان کی آواز میں عجیب سی سختی تھی۔ میرا دل کسی انہونی کے خوف سے لرزنے لگا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ زمار نے ہلکا سا قہقہ لگایا۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں اصل کہانی بتائی جائے ماہین۔ وہ جو تمہارا سب سے قریبی تھا، تمہارا محافظ، وہ خود ایک راز میں جکڑا ہوا تھا۔ میں نے بے یقینی سے ارمان کی طرف دیکھا، مگر اس کے چہرے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا، کوئی حیرت نہیں تھی۔ ماہین، ارمان نے گہری سانس لی۔ تم جو کچھ دیکھ رہی ہو وہ سب سچ ہے، اور میں ہمیشہ جانتا تھا کہ یہ دن آئے گا۔ میری آنکھوں میں حیرت اور خوف کی ملی جلی کیفیت تھی۔ کیا مطلب؟ تم پہلے سے جانتے تھے کہ زمار کون ہے؟ تم جانتے تھے کہ میں کسی ایسی چیز میں الجھنے والی ہوں جس کا میرے اپنے ماضی سے تعلق ہے؟ ارمان نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، نہ صرف میں جانتا تھا بلکہ میں ہمیشہ سے اس کہانی کا حصہ تھا۔ میری سانسیں رکنے لگیں۔ یہ حقیقت مجھ سے کب تک چھپائی گئی تھی؟ مجھے کچھ معلوم نہ تھا۔ تم ہمیشہ سے اس کہانی کا حصہ تھے۔ میری آواز سرگوشی سے بھی کمزور تھی، جیسے الفاظ میرے حلق میں ہی دم توڑ رہے ہوں۔ ارمان نے گہری سانس لی، جیسے وہ خود کو تیار کر رہا ہو کسی انکشاف کے لیے، مگر اس سے پہلے زمار نے قدم آگے بڑھایا۔ جو تمہیں اپنا سمجھتا تھا وہی تم سب سے کچھ چھپاتا رہا۔ زمار کی آنکھوں میں چمک ابھری، مگر اس کے لہجے میں تلخی بھی تھی۔ ماہین، تمہیں لگتا تھا کہ تم صرف ایک عام سی لڑکی ہو، کہ تمہاری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ محض اتفاق ہے۔ میری پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا۔ مطلب؟ زمار نے میری طرف جھکتے ہوئے دھیرے سے کہا، تم کسی عام انسان کی طرح پیدا نہیں ہوئی ماہین۔ تمہارے خون میں ایک ایسا نشان ہے جو صدیوں پرانا ہے، اور یہ نشان صرف میں دیکھ سکتا ہوں۔ مجھے لگا جیسے زمین میرے قدموں تلے ہل گئی ہو۔ میں نے اپنی کلائی پر نظریں دوڑائیں، مگر کچھ نہیں تھا، نہ کوئی نشان، نہ کوئی علامت۔ یہ سب بکواس ہے، ارمان نے غصے سے کہا۔ ماہین کو ان سب چکروں میں مت گھسیٹو زمار، اسے تمہاری دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں۔ زمار نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ ارمان کی طرف دیکھا، جیسے وہ پہلے سے جانتا تھا کہ یہ رد عمل آئے گا۔ اگر میں اس کی دنیا میں نہیں تھا تو پھر تم کیوں تھے ارمان؟ زمار نے آہستہ مگر کاٹدار لہجے میں کہا۔ میرا سر درد سے پھٹنے لگا۔ بس کرو، میں چیخی۔ مجھے سیدھی بات بتاؤ، مجھے اشاروں میں کچھ نہیں سمجھنا۔ زمار نے اپنی سنہری آنکھیں مجھ پر جما دی، اور ایک پل کے لیے مجھے لگا جیسے میرا پورا وجود اس کی نظروں کے حصار میں قید ہو گیا ہو۔ ماہین، تم صرف ایک عام انسان نہیں ہو، تم میرے نصیب میں لکھی گئی ہو، اور تمہیں جو لگتا ہے کہ محبت ہے وہ صرف ایک انسانی دھوکہ ہے۔ تمہاری روح کی اصل پہچان میں ہی ہوں۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ یہ کیسا انکشاف تھا؟ کہ واقعی میں ہمیشہ سے زمار کی دنیا کا حصہ تھی، یا یہ سب کسی جال کا حصہ تھا؟ یہ سب جھوٹ ہے، میں نے بے اختیار چیخ کر کہا۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ میرا ذہن سن ہو چکا تھا، دماغ کسی گہرے دھند میں ڈوبا محسوس ہو رہا تھا۔ زمار کہہ رہا تھا کہ میں اس کی دنیا کا حصہ ہوں۔ ارمان کہہ رہا تھا کہ وہ ہمیشہ سے میرے ساتھ ایک راز چھپائے بیٹھا تھا۔ میں کس پر یقین کرتی؟ ارمان نے میری طرف قدم بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ ماہین، میری بات سنو۔ نہیں، میں پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے کسی کی کوئی بات نہیں سننی۔ میں وہاں سے دوڑتی ہوئی نکل گئی۔ مجھے کسی بھی قیمت پر اس دیوانگی سے نکلنا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں کہاں جا رہی ہوں، بس دوڑتی رہی، یہاں تک کہ میں خود کو دادا جان کے کمرے کے دروازے پر پایا۔ میرا سانس پھولا ہوا تھا، ہاتھ لرز رہے تھے۔ میں نے دروازے پر زور سے دستک دی۔ دادا جان، پلیز دروازہ کھولیں۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا، اور میرے بزرگ دادا جان کی فکر مند نظریں مجھ پر جم گئیں۔ ماہین بیٹا، کیا ہوا؟ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ دادا جان، مجھے سچ جاننا ہے، میں نے بےتابی سے کہا۔ میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ زمار کون ہے؟ وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں اس کی دنیا کا حصہ ہوں؟ اور ارمان کیا چھپا رہا تھا؟ دادا جان کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سفید پڑ گیا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں کچھ ایسا دیکھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خوف تھا ان کی آنکھوں میں۔ بیٹا اندر آ جاؤ۔ ان کی آواز کمزور تھی، جیسے وہ ایک ایسا بوجھ اٹھانے والے ہوں جسے انہوں نے سالوں سے چھپا رکھا تھا۔ میں اندر آئی اور دادا جان نے دروازہ بند کر دیا۔ انہوں نے گہری سانس لی، پھر میری طرف دیکھ کر بولے،
بیٹا تمہیں جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ محض کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے، اور زمار وہ تمہاری قسمت میں لکھا جا چکا ہے بہت پہلے سے۔ میری آنکھوں میں حیرت اور خوف کی ملی جلی چمک ابھری۔ کیا مطلب؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ دادا جان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بیٹا تمہاری پیدائش عام نہیں تھی، تمہیں پیدا ہوتے ہی ایک نشان کے ساتھ دنیا میں بھیجا گیا تھا، اور یہ نشان زمار کی دنیا کی نشانی تھی۔ میرا دل جیسے سینے میں ہی رک گیا۔ یہ کیسا راز تھا؟ میری پیدائش عام نہیں تھی، میرا دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا تھا۔ دادا جان آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دادا جان کی آنکھیں ماضی کی کسی گہری کھائی میں ڈوب چکی تھی۔ وہ آہستہ سے اپنی پرانی الماری کی طرف بڑھے، جہاں کئی سالوں پرانی کتابیں، تعویذ اور زنگ آلود صندوق رکھے تھے۔ انہوں نے ایک دراز کھولی اور اندر سے ایک پرانی زرد پڑی ہوئی تصویر نکالی۔ یہ دیکھو ماہین۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے تصویر لی، اور جیسے ہی میری نظریں اس پر پڑی میری سانسیں رکنے لگی۔ تصویر میں ایک ننھی بچی تھی جو تقریباً 4 یا 5 سال کی ہوگی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں تھیں، ہلکے گھنگریالی زلفیں، اور ماتھے پر ایک ہلکا سا زخم کا نشان تھا۔ میرا ہاتھ بے اختیار اپنے ماتھے پر چلا گیا جہاں آج بھی ایک ہلکا سا نشان موجود تھا۔ یہ کون ہے؟ میری آواز سرگوشی سے بھی دھیمی تھی۔ دادا جان نے آہستہ سے کہا، یہ تم ہو ماہین۔ مجھے لگا جیسے زمین میرے قدموں تلے سے ہل گئی ہو۔ میں نے تصویر کو اور غور سے دیکھا۔ تصویر میں بچی کے ساتھ ایک عورت کھڑی تھی جس کی شکل کسی سے مشابہ لگ رہی تھی، جیسے میں نے اسے کہیں دیکھا ہو۔ یہ کون ہے؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ دادا جان نے میری طرف دیکھا اور پھر وہ الفاظ بولے جو میری دنیا ہی بدل گئی۔ یہ تمہاری ماں ہے، اور وہ زمار کی دنیا کی شہزادی تھی۔ میرے کانوں میں گونج سنائی دینے لگی۔ نہیں، یہ غلط ہے، میں ایک عام انسان ہوں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، مگر تصویر میرے ہاتھ میں جلتی ہوئی حقیقت کی طرح تھی۔ تمہاری ماں اور زمار کے خاندان کے درمیان ایک معاہدہ تھا۔ دادا جان بولے، تمہاری پیدائش ایک مقدس نشانی تھی۔ تمہاری رگوں میں انسانوں کا خون بھی ہے اور جنات کی سلطنت کا حق بھی۔ زمار تمہیں لینے آیا ہے کیونکہ تمہاری قسمت اس سے بندھی ہوئی ہے ماہین۔ میرا پورا جسم برف کی طرح سرد ہو گیا۔ زمار سچ کہہ رہا تھا، میں واقعی اس کی دنیا کا حصہ تھی۔ تو کیا میں اب کبھی اپنی دنیا میں بھی نہیں رہ سکتی؟ میری انگلیاں اب بھی اپنی پرانی تصویر کو تھامے لرز رہی تھی۔ حقیقت کا بوجھ میرے کندھوں پر کسی پتھر کی طرح آن پڑا تھا۔ میں وہ نہیں تھی جو میں سمجھتی تھی۔ میری پہچان، میرا ماضی، میری حقیقت، سب کچھ مجھ سے چھپایا گیا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہو سکتا ہے۔ میں نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی، مگر دل جانتا تھا کہ دادا جان جھوٹ نہیں بول سکتے۔ زمار کی ہر بات اب مجھ پر واضح ہو رہی تھی۔ مجھے سانس لینا مشکل محسوس ہونے لگا۔ میں وہاں مزید نہیں رک سکتی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کہاں جا رہی ہوں، بس قدم خود بخود آگے بڑھ رہے تھے۔ ابھی میں گلی سے گزر رہی تھی کہ اچانک کسی نے راستہ روکا۔ تو یہ سب سچ تھا، ہے نا؟ میں نے چونک کر دیکھا اور میرا دل جیسے رک گیا۔ سلیم، میرا چچا زاد بھائی، وہی سلیم جس کی نظروں میں ہمیشہ میرے لیے نفرت اور حسد ہوتا تھا، آج اس کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی۔ کیا مطلب؟ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ سلیم نے طنزیہ ہنسی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری حقیقت ہمیشہ کے لیے چھپی رہے گی؟ زمار تمہیں لینے آیا ہے نا؟ اور اب تم اس دولت، اس طاقت کی وارث بننے والی ہو۔ مجھے اس کی باتوں میں خطرے کی بو محسوس ہوئی۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اس نے میرا بازو سختی سے پکڑ لی۔ چھوڑو مجھے سلیم، میں نے غصے سے کہا، مگر سلیم کے چہرے پر ایک شیطانی چمک تھی۔ تمہیں کیا لگا میں یہ موقع ضائع ہونے دوں گا؟ اگر تم واقعی اس طاقتور دنیا کا حصہ ہو تو میں تمہیں یوں ہی جانے نہیں دوں گا۔ مجھے بھی وہی طاقت چاہیے، وہی مقام۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ تم پاگل ہو گئے ہو سلیم، میں نے دانت پیس کر کہا۔ نہیں ماہین، وہ سرگوشی میں بولا، بس موقع پرست ہوں، اور اب دیکھنا یہ کھیل کیسے پلٹتا ہے۔ میرے دل میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ سلیم صرف میرا راز نہیں جان چکا تھا، وہ مجھے استعمال کرنے کا منصوبہ بھی بنا چکا تھا۔ سلیم کی گرفت میرے بازو پر سخت ہوتی جا رہی تھی اور میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ وہ جو کہہ رہا تھا وہ مذاق نہیں تھا، وہ واقعی میری حقیقت کو اپنی طاقت کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ چھوڑو مجھے سلیم، میں نے غصے سے ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی، مگر وہ مضبوطی سے پکڑے رہا۔ نہیں ماہین، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تمہاری حقیقت میرے لیے کتنی قیمتی ہو سکتی ہے۔
اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ اگر زمار تمہارے پیچھے آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری قیمت بہت زیادہ ہے اور میں اس موقع کو ضائع نہیں کر سکتا۔ میرا دل کسی انجانے خوف سے دہل گیا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے بمشکل کہا۔ سلیم نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ سرگوشی کی۔ زمار تک مجھے پہنچا دو اور میں تمہیں آزاد کر دوں گا، ورنہ میں نے خود کو آزاد کرنے کے لیے پوری طاقت لگا دی، مگر تبھی کسی نے پیچھے سے سلیم کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ہاتھ مت لگانا اسے۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ جاوید جو میرے والد کے ایک قریبی دوست کا بیٹا تھا، ہمیشہ سے ہمارا خیر خواہ رہا تھا۔ وہ ایک سمجھدار اور سلجھا ہوا انسان لگتا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی تھی، جیسے وہ کوئی خفیہ جنگ لڑ رہا ہو۔ سلیم نے غصے سے جاوید کی طرف دیکھا۔ تم بیچ میں مت آؤ، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ جاوید نے سرد نگاہوں سے اسے گھورا۔ ماہین اب اکیلی نہیں ہے اور میں تمہیں اس کا استعمال کرنے نہیں دوں گا۔ سلیم نے دانت پیسے، پھر دھمکی آمیز انداز میں کہا، یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ پھر وہ پلٹ کر اندھیرے میں گم ہو گیا۔ میں نے گہری سانس لی، جیسے کسی قید سے آزاد ہوئی ہوں۔ تم ٹھیک ہو؟ جاوید نے میری طرف دیکھ کر نرمی سے پوچھا۔ میں نے بمشکل سر ہلایا۔ ہاں شکریہ جاوید، اگر تم وقت پر نہ آتے تو بس احتیاط کرنا ماہین، جاوید نے دھیرے سے کہا۔ یہ سب کچھ اتنا سادہ نہیں ہے۔ سلیم واحد دشمن نہیں ہے جس کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا۔ مجھے اس کی بات میں چھپا خطرہ واضح محسوس ہوا۔ آخر جاوید اتنا فکر مند کیوں تھا؟ جاوید کی آنکھوں میں چھپی سنجیدگی نے میرے اندر مزید بے چینی بھر دی۔ اس نے مجھے سلیم سے بچایا ضرور تھا، مگر اس کے الفاظ میں کچھ ایسا تھا جو مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ یہ سب سادہ نہیں ہے ماہین، تم کہنا کیا چاہتے ہو جاوید؟ میں نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ جاوید نے گہری سانس لی اور میری طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ پر بھروسہ کرو۔ میں چونک گئی۔ بھروسہ؟ مطلب تم ابھی نہیں سمجھو گی، مگر جو کچھ تمہارے ارد گرد ہو رہا ہے وہ ایک بڑی سازش کا حصہ ہے۔ زمار تمہیں اپنی دنیا میں لے جانا چاہتا ہے، سلیم تمہاری طاقت کو اپنے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اور جاوید ایک پل کے لیے رکا، پھر آہستہ سے بولا، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے لیے فیصلہ کرو، کسی اور کے لیے نہیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکا۔ جاوید کے الفاظ میں کچھ ایسا تھا جو مجھے غیر محفوظ محسوس کروا رہا تھا۔ جاوید تمہیں میرے معاملے میں اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ جاوید نے ایک پل کے لیے مجھے دیکھا، پھر دھیرے سے مسکرا دیا، مگر اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سا تجسس تھا۔ کیونکہ ماہین، میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو اور تمہاری قسمت کیا ہے۔ کیا؟ میں نے بے یقینی سے کہا۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ زمار تمہیں صرف اپنی دنیا میں لے جانے کے لیے نہیں آیا، وہ تمہیں اپنا بنانے آیا ہے۔ میری سانسیں رک گئی۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے چیخ کر کہا۔ کیا یہ واقعی جھوٹ ہے؟ جاوید نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ سوچو ماہین، اس نے تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچایا، وہ ہمیشہ تمہارے قریب رہا ہے، جیسے تمہارے ہر لمحے کی حفاظت کر رہا ہو۔ میرے ذہن میں زمار کی سنہری آنکھیں، اس کی نرم سرگوشیاں، اور وہ لمحے جب میں نے خود کو اس کے قریب محسوس کیا تھا، سب کچھ کسی بجلی کی طرح چمکنے لگا۔ یہ سب بیکار ہے، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ماہین، جاوید نے گہری سانس لی، اب وقت آ گیا ہے کہ تم سچ کا سامنا کرو۔ تمہیں قربانی دینی ہوگی، یا اپنی دنیا کی یا زمار کی، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ میں واقعی ایک ایسی دنیا کا حصہ بننے والی تھی جسے میں سمجھ بھی نہیں پائی تھی۔ جاوید کی باتیں میرے ذہن میں گونجتی رہیں، جیسے کسی گہرے کنویں میں کوئی سرگوشی گونجتی ہے۔ تمہیں قربانی دینی ہوگی، یا اپنی دنیا کی یا زمار کی۔ قربانی؟ میں نے زندگی میں کبھی ایسا کوئی انتخاب نہیں کیا تھا جو میری حقیقت کو بدل سکتا، مگر اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ اگلی رات میں اپنے کمرے میں تھی جب اچانک کھڑکی کے باہر ایک سایہ لرزا۔ میں نے فوراً نظریں گھمائیں اور وہ وہیں تھا، زمار، لمبا قد، سیاہ لباس، جو رات کی تاریکی میں گھلتا جا رہا تھا، اور وہی سنہری آنکھیں جو میری روح کے اندر جھانک رہی تھی۔ کیا تم مجھے بلانے آئی ہو ماہین؟ زمار کی آواز گہری تھی، جیسے وہ پہلے ہی میرا فیصلہ جانتا ہو۔ میں نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ میں نے تمہیں کبھی نہیں بلایا زمار، تم خود میرے پیچھے آئے ہو۔ زمار ہلکا سا مسکرایا، جیسے میرا جواب پہلے سے ہی اس کے ذہن میں تھا، اور تم نے کبھی میرے آنے کو روکا بھی نہیں۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ یہ سب کھیل کیوں لگ رہا ہے؟ تم کیوں میرے پیچھے ہو؟ زمار نے ایک قدم آگے بڑھایا اور میرے گرد فضا بہجل ہونے لگی۔ کیونکہ تم صرف انسان نہیں ہو ماہین، تمہاری رگوں میں دو دنیاؤں کا خون بہہ رہا ہے۔ تم میری دنیا کی مقدر شدہ ہو، اور آج رات میں چاہتا ہوں کہ تمہیں یہ حقیقت قبول کرنی ہوگی۔
کیسی حقیقت؟ میں نے سرگوشی کی۔ زمار نے نرمی سے کہا، یہ کہ تم میری ہو ہمیشہ سے۔ میری سانس رکنے لگی۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر میرے قدم زمین میں جڑ گئے تھے، اور اگر میں نہ مانی، میری آواز لرز رہی تھی۔ زمار نے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی۔ تو تمہاری دنیا تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو دے گی، اور میں بھی۔ ایک پل کو سب کچھ رک گیا۔ یہ آزمائش تھی، زمار کی دنیا یا میری اپنی۔ میں اس حقیقت کو قبول کر سکتی تھی بھی یا نہیں؟ میرا دل چاہ رہا تھا میں سب کچھ چھوڑ کر یہاں سے بھاگ جاؤں۔ زمار کی باتیں میرے ارد گرد گونج رہی تھی، جیسے وقت رک چکا ہو، جیسے ہر چیز مجھے اس فیصلے کے لیے مجبور کر رہی ہو جو میں لینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تم میری ہو ہمیشہ سے، یہ الفاظ میرے اندر کہیں گہرائی تک جا چکے تھے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، خود کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں اب بھی وہی عام لڑکی ہوں جو ہمیشہ ایک سیدھی سادی زندگی جینے کے خواب دیکھتی تھی۔ نہیں، میں نے سرگوشی کی مگر میری آواز خود مجھے ہی کمزور محسوس ہوئی۔ نہیں، زمار کی آواز میں ہلکی سی تلخی ابھری۔ تو پھر مجھے ٹھکرا کر کہاں جاؤ گی ماہین؟ تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب یوں ہی ختم ہو جائے گا؟ مجھے نہیں معلوم، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ میں بس یہ جانتی ہوں کہ میں اب بھی اپنے فیصلے خود کرنا چاہتی ہوں۔ زمار مجھے دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں وہی سنجیدگی، مگر ایک پل کے لیے کچھ اور بھی چمکا، کوئی جذبات جو میں ابھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ تبھی اچانک ہوا میں عجیب سی سرسراہٹ ہوئی، جیسے کوئی خطرہ منڈلا رہا ہو، اور پھر یہ کھیل کافی لمبا ہو چکا ہے۔ میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا اور وہاں ارمان کھڑا تھا، لیکن وہ ارمان نہیں تھا جسے میں جانتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جنون تھا، چہرہ سخت، اور اس کے ارد گرد ہوا جیسے بوجھل ہو چکی تھی۔ ارمان، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ارمان نے ایک زہری مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا۔ تمہیں کیا لگا میں بس چپ چاپ دیکھتا رہوں گا کہ کوئی جن زیادہ آ کر میری منگیتر پر اپنا حق جما لے؟ زمار کی نظریں فوراً ارمان پر جم گئی۔ تو آخر کار تم نے اپنا اصل چہرہ دکھا ہی دیا، زمار دھیمی مگر گہری آواز میں بولا۔ یہ سب بکواس ہے، ارمان غصے سے بولا۔ ماہین، تم نہیں جانتی کہ یہ کیا ہے، یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ اور تم نے کیا کیا؟ زمار نے قدم آگے بڑھایا۔ تم نے ہمیشہ سے جانتے ہوئے بھی ماہین سے حقیقت چھپائی۔ تم نے اسے استعمال کرنا چاہا، مگر اب تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ ارمان کے چہرے پر نفرت ابھر آئی۔ یہ ابھی ختم نہیں ہوا زمار، وہ غصے سے گرجا، اور اگلے ہی لمحے اندھیرا گہرا ہونے لگا۔ یہ صرف زمار اور میرا امتحان نہیں تھا، یہ ارمان کے انجام کا وقت تھا۔ ہوا میں جیسے کسی طوفان کا شور تھا۔ زمار اور ارمان آمنے سامنے کھڑے تھے، اور فضا میں ایک ایسی کشیدگی پھیلی ہوئی تھی جسے میں محسوس کر سکتی تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی، جیسے کسی انہونی کا سامنا ہونے والا تھا۔ یہ سب ختم کرو ارمان، میں نے چیخ کر کہا۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے، مگر ارمان کے چہرے پر وحشت سوار تھی۔ نہیں ماہین، تمہیں نہیں معلوم کہ میں نے تمہارے لیے کیا 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 ہے۔ میں نے تمہیں اس جن کے چنگل سے بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ زمار کی آنکھیں تیز روشنی سے چمکنے لگیں۔ بچانے کے لیے؟ وہ دھیمے مگر زہریلے لہجے میں بولا۔ تم صرف اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہو ارمان، تمہیں ماہین سے کبھی محبت نہیں تھی، تم بس اس کی طاقت کو قابو میں رکھنا چاہتے ہو۔ ارمان کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے بے یقینی لہرائی، جیسے زمار نے اس کا سب سے چھپا راز فاش کر دیا ہو۔ جھوٹ، وہ غرایا، ماہین مجھ سے وابستہ تھی، اور تم اسے میرے مقابلے میں جیتنے نہیں دو گے۔ زمار نے گہری سانس لی، جیسے وہ اس جنگ کو غیر ضروری سمجھ رہا ہو۔ یہ کسی کے جیتنے یا ہارنے کی بات نہیں ہے ارمان، تمہیں معلوم تھا کہ ماہین کی حقیقت کیا ہے، مگر تم نے اسے ہمیشہ اندھیرے میں رکھا۔ تم اسے اپنی طاقت کی کٹ پتلی بنانا چاہتے تھے، اور اب جب سچ سامنے آ چکا ہے تم اپنی شکست قبول نہیں کر پا رہے۔ ارمان کے ہاتھ لرز گئے، اس کی آنکھوں میں بے بسی اور غصے کا طوفان تھا۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک پیچھے سے ایک اور آواز ابھری۔ بہت خوب زمار، تم نے ہمیشہ سچ بولنے میں مہارت رکھی ہے۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا، اور وہاں جاوید کھڑا تھا، مگر یہ وہ جاوید نہیں تھا جسے میں جانتی تھی۔ اس کی آنکھیں سیاہ ہو چکی تھی، اور اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب زہریلی مسکراہٹ تھی۔ جاوید، میں نے حیرت سے کہا۔ زمار نے آہستہ سے سر جھکا کر جاوید کو گھورا۔ تو تم آخر کار سامنے آ ہی گئے، میں جانتا تھا کہ تمہارا مقصد کچھ اور ہے۔ میرے دل میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ جاوید نے آہستہ سے کہا، یہ کھیل اب اصل رخ اختیار کر چکا ہے ماہین، تم صرف زمار کی نہیں میری بھی ہو سکتی ہو۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔
مجھے لگا جیسے ہوا رک گئی ہو، جیسے وقت ساکت ہو چکا ہو۔ جاوید کی وہ نظروں میں چھپی وحشت، زمار کی خاموش برہمی اور ارمان کی شکست خوردہ جھنجھلاہٹ، یہ سب کچھ ایک ایسا کھیل کا حصہ لگ رہا تھا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کیا مطلب جاوید؟ میری آواز لرز رہی تھی، مگر میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جاوید آہستہ آہستہ میری طرف بڑھا۔ اس کے قدموں کی چاپ زمین پر سرسراہٹ پیدا کر رہی تھی، جیسے اندھیرے میں کوئی جانور شکار کے قریب آ رہا ہو۔ یہ سب تمہاری سمجھ سے باہر ہے ماہین، وہ آہستہ سے بولا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ زمار تمہیں اپنی دنیا میں لے جانا چاہتا ہے، مگر میں تمہیں یہاں اپنی دنیا میں رکھنا چاہتا ہوں۔ تمہاری دنیا؟ میں نے حیرت سے دہرایا۔ زمار نے آگے بڑھ کر جاوید کو گھورا۔ بس کرو جاوید، تم ہمیشہ سے اپنی اصلیت چھپاتے آئے ہو، مگر اب وقت آ گیا کہ ماہین کو سچ بتایا جائے۔ جاوید نے قہقہ لگایا، ایک ایسا قہقہ جس میں تلخی بھی تھی اور ایک عجیب طرح کی برتری بھی۔ سچ؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم سچ کے محافظ ہو زمار؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم ہی واحد حقدار ہو ماہین کے مستقبل کے فیصلے کی؟ جاوید، میں تمہیں جانتی تھی، تم میرے لیے ایک محافظ کی طرح تھے۔ میں نے بے یقینی سے کہا۔ محافظ؟ جاوید نے ہلکا سا طنزیہ ہنکارا بھرا۔ نہیں ماہین، میں ہمیشہ اس کھیل کا ایک خاموش کھلاڑی تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم اپنے فیصلے خود کرو، مگر میں نے انتظار کیا کہ تم زمار کے جال میں نہ پھنسو۔ زمار نے گہری سانس لی، جیسے وہ ضبط کر رہا ہو۔ تم اسے اپنے لیے چاہتے ہو جاوید؟ اور اگر چاہتا ہوں تو کیا؟ جاوید کی آنکھیں چمکنے لگی۔ ماہین، تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو تم زمار کے ساتھ اس کی دنیا میں چلی جاؤ، یا تم میرے ساتھ رہ کر اس حقیقت کا سامنا کرو جو تمہیں کبھی بھی جنات کی دنیا میں نہیں ملے گی۔ میرا دماغ جیسے سن ہو گیا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ میں ایک کھیل کا مہرہ تھی۔ میری دنیا ایک فیصلے کی دہلیز پر کھڑی تھی۔ زمار یا جاوید؟ وقت جیسے تھم گیا تھا۔ میرے سامنے دو راستے تھے، زمار جو مجھے اپنی دنیا میں لے جانا چاہتا تھا، اور جاوید جو ہمیشہ ایک محافظ کی طرح تھا، مگر اب اس کا چہرہ بالکل بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ فیصلہ کرو ماہین۔ جاوید کی آواز میں ضد تھی۔ زمار خاموش تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شدت تھی، جیسے وہ میرا انتخاب پہلے ہی جانتا ہو۔ میرے اندر ایک جنگ چھڑ چکی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی مجھے ایسے دو راستوں پر لا کھڑا کرے گی، جہاں ہر فیصلہ میری حقیقت بدل سکتا تھا۔ پھر میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور دل کی بات سننے کی کوشش کی۔ میں کسی کے ساتھ نہیں جا رہی۔ میری آواز کمرے میں گونجی اور دونوں نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ میں زمار کے ساتھ نہیں جا سکتی کیونکہ میں ایک عام انسان ہوں اور میں اپنی دنیا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں نے گہری سانس لی اور جاوید کی طرف دیکھا۔ اور میں تمہارے ساتھ بھی نہیں جا سکتی جاوید، کیونکہ تم نے مجھے ہمیشہ دھوکے میں رکھا۔ تم میرے محافظ نہیں تھے، تم ایک کھلاڑی تھے، اور میں اب کسی کھیل کا حصہ نہیں بننا چاہتی۔ جاوید کی آنکھوں میں مایوسی چھا گئی۔ تم سمجھ نہیں رہی ماہین؟ نہیں جاوید، میں سب کچھ سمجھ چکی ہوں، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ زمار نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا لیا۔ یہی میں چاہتا تھا کہ تم خود فیصلہ کرو۔ کیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ تمہیں لگتا تھا کہ میں تمہیں اپنی دنیا میں زبردستی لے جاؤں گا؟ زمار نے نرمی سے کہا۔ نہیں ماہین، میں صرف یہ چاہتا تھا کہ تم اپنی حقیقت کو قبول کرو، مگر میں کبھی تم پر زبردستی نہیں کرتا۔ محبت قید نہیں ہوتی، اور تمہارا فیصلہ تمہارا اپنا ہونا چاہیے تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زمار نے ہمیشہ مجھے آزادی دی تھی، جبکہ جاوید نے مجھے قابو میں رکھنے کی کوشش کی تھی۔ پھر تم اب کیا کرو گے؟ میں نے سرگوشی میں پوچھا۔ زمار نے گہری سانس لی۔ میں جا رہا ہوں، مگر یاد رکھو ماہین، اگر کبھی تمہیں میری ضرورت محسوس ہو تو میں تمہارے قریب ہی ہوں گا۔ ہوا میں ہلکی سی سرگوشی ہوئی اور زمار وہاں نہیں تھا۔ جاوید خاموشی سے پلٹا اور اندھیرے میں گم ہو گیا۔ میں نے گہری سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھا۔ میں نے اپنی جنگ جیت لی تھی، اپنے لیے، اپنی آزادی